السلام علیکم، خوش آمدید اینڈ ویلکم ٹو مائی ٹریول ورلڈ 2025۔ ایک اور دلچسپ ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں موجود ہوں میری ہل شاپنگ سینٹر میں، جو کہ ویسٹ مڈلینڈز UK کا ایک بہت ہی مشہور اور بڑا شاپنگ مال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک مکمل واک تھرو پر، تاکہ آپ خود دیکھ سکیں یہاں کا ماحول، دکانیں اور سہولیات۔ میری ہل شاپنگ سینٹر میں داخل ہوتے ہی ہم اس وقت ہاروی نورمن اسٹور میں ہیں۔ یہ ایک جدید ریٹیل شو روم ہے جو گھریلو اشیاء، ٹیکنالوجی اور لائف سٹائل مصنوعات کی وسیع رینج فراہم کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ برانڈ ہے، اپنے اعلیٰ معیار کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہاں خریداری ایک آرام دہ اور جدید تجربہ ہے۔ اس اسٹور میں آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ الیکٹرانکس، گھریلو آلات جیسے ٹی وی، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز، گیمنگ اور ٹیک مصنوعات جیسے جدید گیمنگ کنسولز، مانیٹرز اور ٹیک لوازمات۔ یہاں پہ اسٹاف بہت ہی فرینڈلی اور ایکسپیرینس تجربہ کار ہیں، جو آپ کو پروڈکٹ کی معلومات ڈیمو فراہم کرتا ہے۔ اس اسٹور کی خاص بات یہ ہے، یہ کشادہ اور منظم شو روم ہے، جس میں ہر ڈپارٹمنٹ تک آسانی سے رسائی حاصل ہے۔ ایک قابل اعتماد بین الاقوامی برانڈ جو معیار اور خدمات میں مصروف ہے۔ ڈیلیوری اور انسٹالیشن کی سہولیات متعدد اشیاء پر دستیاب ہیں۔ میری ہل شاپنگ سینٹر کے اندر واقع ہونے کے باعث یہاں پہ رسائی بہت آسانی سے ہے۔ خریداری یا کھانے کی چیزوں کے بعد یہاں آنا بالکل آسان ہے۔ لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کی وسیع رینج یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے لیپ ٹاپ خریدا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ اس کو بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کی، جس کے لیے وی آر ویری ہیپی۔ فرنیچر، جدید صوفے، ڈائننگ سیٹس، بیڈز، گدے اور ہوم انٹرٹینمنٹ سسٹمز اور چھوٹے بڑے کچن اپلائنسز۔ ہوم آفس اور ورک سپیس میں ڈیسک، کرسیاں، آرام دہ سیٹ اپ جو گھر سے کام کرنے کے لیے یا تعلیم کے لیے موزوں ہیں۔
جیسے ہی ہم آگے بڑھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپنگ سٹور کے اندر جگہ بہت کھلی ہے، روشن اور جدید ہے۔ یہ شاپنگ سینٹر 200 سے زیادہ سٹورز پر مشتمل ہیں۔ چاہے آپ فیشن کے شوقین ہیں، ٹیکنالوجی پسند کرتے ہیں یا گھر کی اشیاء یا تحفے تحائف لینا چاہتے ہوں، یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ یہ جگہ فیملیز کے لیے بہترین ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہیں، بیٹھنے کے لیے آرام دہ سیٹنگز اور اسٹالرز کے لیے کشادہ راستے موجود ہیں۔ معذور افراد کے لیے ریمپ، لفٹ اور مناسب سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو مختلف زونز میں لے کر جاؤں گا۔ فیشن، لائف سٹائل، الیکٹرانکس، یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے جیسے آپ کو سب بڑے برانڈ جیسے H&M، لیکن ماحول اور خوشگوار اور دوستانہ ساتھ کچھ مقامی اور انڈیپینڈنٹ شاپس بھی ملتی ہیں کا امتزاج جو ایک اچھا امتزاج ہے۔ میری ہل سینٹر میں اگر گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا جائے تو اس پہ فیشن، ٹیکنالوجی، جدید اشیاء جس میں ہیلتھ اینڈ بیوٹی اور تفریحی دکانوں کا وسیع انتخاب موجود ہے۔ اہم سٹور جو ہیں نیچے گراؤنڈ فلور پہ وہ پرائمارک ہے۔ پرائمارک UK کا بہت مشہور سٹور ہے اور لو پرائس رینج کی وجہ سے یہ ہر وقت بہت بزی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مارکس اینڈ اسپینسر جو ایک برانڈ ہے، فوڈ ہال، کپڑے، گھریلو اشیاء اور کیفے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ برانڈ ہے۔ نیکسٹ برانڈ ایک ایکسپینسو برانڈ ہے، یہ بہت مشہور ہے، جس میں فیشن آئٹمز مرد، عورتوں اور بچوں کے لیے۔ ازدا لیونگ جو ہے وہ اس میں گروسری، کپڑے، بچوں کی اشیاء، الیکٹرانکس، ہوم ڈیلیوریز، ڈیکورز۔ اس کے علاوہ جو دوسری دکانیں ہیں گراؤنڈ فلور پہ ان میں نیو لک، ریور آئلینڈ، زارا، H&M، اسپورٹس ڈائریکٹ، فٹ اسائلم، JD اسپورٹس، ووڈافون، O2، EE، ایپل اسٹور اور اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی، بیوٹی کارنرز کے ساتھ موجود ہے۔ میری ہل سینٹر اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں پہ راؤنڈ اوک اسٹیل ورکس کے نام سے ایک فیکٹری تھی رائلی ہل، ڈڈلی میں۔ یہ اسٹیل فیکٹری دسمبر 1982 میں بند ہوئی، جس سے علاقے میں بے روزگاری بڑھی۔ بعد میں حکومت نے اس زمین کو ترقی دینے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا۔ 1984 میں یہ علاقہ انٹرپرائز زون قرار دیا گیا، جس کا مقصد معاشی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ یہاں سرمایہ کاری پر ٹیکس میں چھوٹ اور منصوبہ بندی کے قوانین میں نرمی دی گئی، جس سے تیزی سے تعمیر ممکن ہوئی۔ 1985 میں تعمیرات کا آغاز ہوا۔ سینٹر کو مرحلہ وار تعمیر کیا گیا۔ پہلے فیز کا افتتاح 1985 میں ہوا۔ میری ہل سینٹر مکمل ہو کر 1989 میں باقاعدہ طور پر کھولا گیا۔
برطانیہ کے پہلے آؤٹ آف ٹاؤن سینٹرز میں سے یہ ایک منصوبہ ہے۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں یہاں 200 سے زائد دکانیں تھیں، جن میں شامل تھے مارکس اسپینسر، ڈیبنم، C&A، برٹش ہوم سٹورز۔ اس کے ساتھ ساتھ دا واٹر فرنٹ کا قیام یہاں پہ 1980 اور 90 کی دہائی میں شروع ہوا، جن میں دفاتر، ریسٹورانٹ، کشتیوں کے لیے جگہ اور ایک ہوٹل سینما شامل تھا۔ ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو میری ہل زیادہ تر گاڑیوں پر انحصار کرتا ہے، جس سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میٹرو ریل سسٹم سے جوڑنے کے لیے منصوبے بنے۔ اب 2025 میں میٹرو ٹرانسپورٹ ڈڈلی سے میری ہل سینٹر اور اس کے بعد برمنگھم کو کنیکٹ کرنے کا منصوبہ ہے۔ میری ہل سینٹر کی اونرشپ کے بارے میں بات کی جائے تو اس وقت اس کی موجودہ ملکیت ایلانڈی اور سیولز انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے پاس ہے۔ اس کا ریٹیل فلو ایریا تقریباً 1.4 ملین اسکوائر فٹ ہے۔ دکانوں کی تعداد 200 اسٹورز، بڑے اسٹور مارکس اینڈ اسپینسر، پرائم مارک، نیکسٹ، ازدا، H&M، TK میکس۔ کھانے پینے کی جگہیں ہم نے آپ کو وزٹ کروایا۔ 50 سے زیادہ ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس جیسے نینڈوز، فائیو گائز، پیزا ایکسپریس اور باقی اس کے علاوہ بہت ساری سہولیات۔ اس کے ساتھ ساتھ اوڈین سنیما، جس میں 10 اسکرینز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ڈفرینٹ فلمز ایک وقت میں چلائی جاتی ہیں۔ بچوں کا ایڈونچر پلے ایریا اور آرکیڈز۔ دی واٹر فرنٹ ایک بڑی مشہور جگہ ہے، یہ بالکل اس کے قریب ہے، جہاں کھانے اور نائٹ لائف کی جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پارکنگ اور آمد و رفت کے لیے پارکنگ کی جگہیں 10,000 سے زیادہ فری پارکنگ سپیسز ہیں۔ معذور افراد کے لیے پارکنگ مخصوص بیریئرز کے ساتھ۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں میری ہل بس اسٹیشن سے سروس ہر طرف کو جاتی ہے اور آتی ہے۔ مستقبل میں ویسٹ مڈلینڈز میٹرو توسیع منصوبہ جو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، اور امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چند ایک حالیہ ترقیاتی منصوبے جس میں کچھ کمپلیٹ ہو گئے اور جو کچھ ہونے والے ہیں، ان میں 50 ملین کی تزئین اور آرائش کا منصوبہ جاری ہے، جس میں اندرونی اور بیرونی حصے میری ہلز سینٹر کی خالی دکانوں کی مرمت، چھت پر سولر پینلز کی تنصیب، توانائی بچانے والی LED لائٹس، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز۔ فٹ فال کا ذکر کیا جائے تو سالانہ وزٹرز تقریباً 1.8 کروڑ لوگ یہ میری ہل سینٹر میں وزٹ کرتے ہیں۔ یہ تخمینہ 1 سال پہلے کا ہے۔ اس کے علاوہ میری ہل سینٹر 8,000 سے زیادہ ملازمتیں فراہم کی ہوئی ہیں۔
قریبی آبادی 2.8 ملین سے زیادہ افراد 30 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ تو میری ہل سینٹر برطانیہ کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹرز میں سے ایک ہے۔ ویسٹ مڈلینڈز اور بلیک کنٹری کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز ہے۔ میری ہل سینٹر میں سٹورز کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ پرائم مارک آتا ہے۔ یہ لو پرائس شاپ ہونے کی وجہ سے بہت ہی پاپولر ہے۔ سب سے زیادہ فٹ فال اسٹور پہ آتا ہے، جس میں فیشن، بچوں کے کپڑے، گھریلو اشیاء میسر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مارکس اینڈ اسپینسر، نمبر 3 پوزیشن نیکسٹ، اس کے بعد H&M۔ ازدا چونکہ ایک ڈفرینٹ برانڈ ہے جو گروسری اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی مہیا کرتا ہے، تو اس کی پوزیشن نمبر 5 ہے۔ نئے آنے والے برانڈز اور سٹورز جس میں JD سپورٹس نیو فلیگ شپ سٹور کھل چکا ہے۔ اسکیچرز یہ بھی ایک نئے آؤٹ لیٹ کے ساتھ۔ سلم چکنز امریکی فاسٹ فوڈ چین پہلی بار میری ہل سینٹر میں۔ دا انٹرٹینر فریزر گروپ جس میں فلینلز، USC سپورٹس ڈائریکٹ شاپس شامل ہیں، وہ بھی یہاں پہ ہیں۔ لش کاسمیٹکس بہت جلد متوقع ہے۔ ریونیو جنریشن کے بارے میں جو بڑے بڑے برانڈ ہے ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ پرائم مارک آتا ہے، جس کی سالانہ آمدنی 25 سے 30 ملین پاؤنڈ، یہ 2023 کے۔ دوسرے نمبر پہ مارکس اینڈ اسپینسر ہے، جس کی سالانہ آمدنی 18 سے 22 ملین پاؤنڈ ہے۔ تیسرے نمبر پہ نیکسٹ جس کی سالانہ آمدنی 12 سے 15 ملین 2023 میں تھی، اور JD سپورٹس اس کی آمدنی 10 ملین سے زائد 2024 کے پہلے سہ ماہی میں ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ H&M جس کی آمدنی 8 سے 10 ملین پاؤنڈ۔ مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں میں میری ہل کے قریب دا واٹر فرنٹ جو علاقہ ہے، اس کے پرانے انڈسٹریل ایریا کو چینج کر کے اس میں ریسٹورانٹ، کیفے اور دفاتر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نئی واٹر فرنٹ واک وے، نائٹ لائف زون اور ہوٹل کی سہولتیں فراہم کرنے کا پلان ہے۔ مقامی معیشت میں 100 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ یہ میری ہل کا فوڈ کورٹ ہے اور اس میں کھانے پینے کے لیے وسیع رینج موجود ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ریسٹورانٹس کے سامنے اور کھانے پینے کی اشیاء انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ان میں جو شاپس ہیں میکڈونلڈس، KFC، برگر کنگ، سب وے، گریگز، کوسٹا کافی، اسٹار بکس، کرسپی کریم، اس کے علاوہ
ریسٹورانٹ بیٹھ کر کھانے کے لیے، جن میں نینڈوز، فرینکی اینڈ ڈینیز، فائیو گائز اور اس کے علاوہ بہت سی رینج موجود ہے جہاں پہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوڈ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ میری ہل کے ارد گرد نئے ریزیڈینشل فلیٹس اور اپارٹمنٹس کی تعمیر کی جا رہی ہے، جس میں لیو، ورک اینڈ شاپ ماڈل کے تحت بہت ساری سہولیات فراہم کرنے کا پلان ہے۔ یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر نئے بلاکس تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹینیبل ٹرانسفارمیشن پلان میں نیٹ زیرو کاربن 2030 تک کا ہدف ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، جن میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی کنورشن، جس میں یہ گاڑیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ الیکٹرک وہیکل چلیں گی۔ سولر توانائی کی پیداوار میں اضافہ، جس میں گرین روفز، گرین چھتیں گھروں کے اوپر، فلیٹس کے اوپر ہر جگہ ہوں گی۔ ری سائیکلنگ زونز اور رینیول انرجی سپورٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ای وی چارجنگ پوائنٹس، جس میں الیکٹرک وہیکل کو چارجنگ پوائنٹ کی تعداد 2025 کے آخر تک دگنی کرنے کا پلان ہے۔ لانگ ٹرم اگر پروجیکٹس کی بات کی جائے تو میری ہل کو ریجنل سپر سینٹر بنانے کا منصوبہ ہے۔ آنے والے سالوں میں مزید انٹرنیشنل برانڈ کو شامل کرنے کی کوشش۔ ڈیجیٹل شاپنگ ایکسپیرینس میں بہتری، جس میں ایپ بیسڈ لوکیشن میپنگ اور اس کے علاوہ آگمنٹڈ ریئلٹی شاپنگ تجربات متوقع ہیں۔